دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں ہری پور میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا، سونو۔ سونو کے ابا کی چائے کی دکان تھی۔ وہ صبح اپنے ابا کی مدد کیا کرتا اور پھر اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ اسکول میں سونو سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ایک چائے بنانے والے کا بیٹا تھا۔ وہ سب سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ دوستوں کے گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس سے بات نہ کرتا۔ اگر وہ کبھی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا اور اس پر ہنسنے لگ پڑتے۔ ایک لڑکا اپنے دوستوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلے گا؟ سونو بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں کھیلوں گا۔ لیکن اس کا دوست کہتا ہے، میں ویڈیو گیم کھیلنے کو کہہ رہا ہوں، چائے بنانے کو نہیں۔ سونو کو بہت برا لگتا ہے، وہ گھر آ کر اداس ہو جاتا ہے اور چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے۔ سونو کے ابا کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، سونو یار کیا ہوا ہے، اتنی اداس کیوں بیٹھے ہو؟ سونو کہتا ہے، بابا کوئی اور کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنے کاموں میں سے آپ کو یہی کام ملا کرنے کو؟ میرے سب دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تو چائے بنانے والے کا بیٹا ہے، اور کوئی میرے ساتھ کھیلتا نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ کھانا کھائے بغیر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سونو کے ابا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ میرے کام کی وجہ سے میرے بیٹے کے سارے دوست اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں اسکول میں بچوں کو ٹرپ پر لے جانے کا پروگرام بنتا ہے اور استاد صاحب کہتے ہیں، آپ سب کو اسکول کی طرف سے جنگل ٹرپ پر لے جایا جائے گا، آپ لوگ سب اسی تیاری کے مطابق آئیں گے۔ سب بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سونو اسی خوشی میں گھر جاتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا بابا ہمارا اسکول کی طرف سے ٹرپ جا رہا ہے، وہ بھی جنگل میں بھی جاؤں گا، آپ مجھے ضروری سامان پیک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے بابا؟ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ تم اپنے سامان میں ایک چھوٹا برتن ضرور رکھنا، کبھی کچھ پکانا پڑ جائے تو تمہارے کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی پاپا ضرور۔ اور ہاں، میں ایک نئی نوکری بھی تلاش کر رہا ہوں، اب تمہیں میری وجہ سے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ سونو یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بابا کے گلے لگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ٹرپ کا دن آ جاتا ہے، سب بچے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور ٹریکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ استاد صاحب 4 کا گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ میں ایک کو لیڈر بھی بنا دیتے ہیں۔ ٹیچر ایک گروپ کا لیڈر سونو کو بنا دیتے ہیں۔ جب بچے یہ سنتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں، ارے ٹیچر نے یہ کس کو لیڈر بنا دیا، اس کو تو چائے بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، اور وہ سب آپس میں ہنسنے لگتے ہیں۔ انہیں چلتے چلتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا، رکو رکو، اب ہم کچھ دیر کھا پی لیں گے اور آرام کریں گے۔ سونو نے کہا، نہیں، اگر ہم رکے تو ہمیں کافی دیر ہو جائے گی اور اب اندھیرا بھی ہونے والا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی اور آخرکار وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کچھ آرام کیا۔ جب انہوں نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا تو اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی اور اندھیرا بھی چھا گیا تھا۔ استاد اور باقی بچے ان سے کافی آگے گزر گئے تھے۔ کافی اندھیرے کی وجہ سے انہیں راستے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے استاد صاحب اور باقی بچوں کو آواز لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن بے سود، چونکہ استاد اور باقی بچے ان سے کافی آگے گزر چکے تھے، اس لیے ان کی آواز استاد تک نہیں پہنچ سکی۔ کچھ دیر بعد رات چھا جاتی ہے اور کافی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور ان کے پاس کھانا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث انہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ ان سب نے جنگل سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلا لی۔ آگ بھی کتنی دیر جلتی، وہ بھی اب بجھنے لگی تھی۔ اب وہ دوبارہ ٹھنڈ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک تو انہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، دوسرا انہیں جنگلی جانور سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے بیگ میں ایک برتن اور چائے کی پتی رکھی ہوئی ہے، اگر ہم چائے بناتے ہیں تو وہ آگ بجھنے کے بعد بھی گرم رہے گی اور ہمیں بھی گرم رکھے گی۔ سونو فوراً سے چائے کی پتی اور اس برتن کو اپنے بیگ سے نکالتا ہے۔ سب بچے اسے اپنا اپنا پانی دے دیتے ہیں، لیکن پانی کم پڑ جاتا ہے۔ پاس ہی زمین پر برف پڑی ہوتی ہے، وہ اسے برتن میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی کالی چائے پکتی ہے، آگ اسی ٹائم بجھ جاتی ہے۔ وہ سب چائے پیتے ہیں اور سونو کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
जैसे ही वो चाय पी लेते हैं तो उन्हें उस्ताद अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं। उन सब को राहत की सांस आई। जैसे ही वो सुबह कैंप पर पहुंचते हैं तो अयान कहता है, उस्ताद अगर हम आज महफूज हैं तो अपने लीडर सोनू की वजह से हैं। सब सोनू की कहानी सुनकर उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और सब उसके दोस्त बन जाते हैं। अगर आज सोनू को चाय ना पकानी आती होती तो शायद उसके साथ भी आज दोस्त ना होते। जिंदगी में पहली दफा सोनू को चाय वाला होने पर शर्मिंदगी नहीं हो रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। सोनू अगले दिन बहुत खुशी खुशी से अपने घर आता है और अपने बाबा को सारी कहानी सुनाता है। उसके बाबा सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैंने एक अच्छा काम ढूंढ लिया है। सोनू ये सुनकर बहुत उदास और परेशान हो जाता है और वो कहते हैं, बाबा आपको काम बदलने की जरूरत नहीं है, अब जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अब मुझे ये समझ आ गई है। उसके बाबा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगली ही सुबह वो अपने बाबा की मदद करवाता है और फिर स्कूल चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल जाता है तो उसके साथ दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं।